بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وطن عزیز کے اصل ہیروز کون ہیں۔ آج تک ہم مختلف محکموں کے لوگوں کو اصل ہیروز کہتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ہم نے کبھی بیوروکریٹس کو، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی اسپورٹس مینوں کو اپنے ہیروز کہا، لیکن انہوں نے ہمیں ہمیشہ مایوس کیا۔ اصل ہیروز کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اصل ہیروز کون ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے کام کیا، انہوں نے دیار غیر میں اپنا مسکن بنایا۔ تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ اوورسیز پاکستانی اصل ہمارے ہیروز ہیں، جو کہ بیرون ملک رہ کر، اپنے پیاروں سے دور رہ کر، اپنے وطن سے دور رہ کر، جیسے آپ نے ابھی عید کی خوشیاں منائیں اور بھرپور انداز میں آپ نے عید کو انجوائے کیا، اور سب سے زیادہ انجوائے ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس ملک کے سب سے زیادہ جو زر مبادلہ کو لوٹا، اس ملک کے ذرائع کو لوٹا، اور اس ملک سے کما کر، اس ملک سے کمانے کے علاوہ چوری کر کر یہاں سے بیرون ملک میں اپنے جو بینک اکاؤنٹس بھرے، اپنی جائیدادیں بنائیں۔ لیکن اصل ہم انہیں ہیروز کہتے رہے، ہم انہیں حکمرانی دیتے رہے، لیکن اصل ہیروز ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، یا کسی بھی اور وجہ سے اپنے وطن کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دیار غیر میں اپنا مسکن بنایا، اور وہاں سے زر مبادلہ کمایا، محنت کی، مزدوریاں کی، لوگوں کے بہت زیادہ وہاں پر حالات جو ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی راتیں انہوں نے کتنی ٹینشن میں گزاری، کتنے دن انہوں نے اپنے جو پیاروں سے بات کیے بغیر گزارے، اور پھر جا کے اس قابل ہوئے کہ کوئی وہ زر مبادلہ کما کر اس ملک میں بھیجیں، اور اس ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ سکیں۔ آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت ہے۔ پہلے برین ڈرین ہوتا رہا، اب اکنامک ڈرین شروع ہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پر جا کر وہ اپنا مسکن بنا لے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہاں کی مس مینجمنٹ ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنے ہیرو سمجھتے رہے، وہ اصل میں ہمیں ہمارا مس یوز کرتے آئے ہیں۔ ہمارے تمام ذرائع کا انہوں نے مس یوز کیا، ہماری جو ہے رائے کا مس یوز کیا، ہمارے ووٹ کا مس یوز کیا، اور آج ہم ایک فیلئر سٹیٹ کے طور پر پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں۔ کھیل کے میدان میں بھی زوال ہے، پولیٹیکل میدان میں زوال ہے، آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، غرض کہ آپ کی ایکسپورٹ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ایک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک جو سیگمنٹ ہے اوورسیز پاکستانی کا، اس پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بلیک سپاٹ نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے پیاروں سے دور رہ کر، اپنے گھر والوں سے دور رہ کر، اپنے بیوی بچوں سے دور رہ کر، اپنے ملک میں زر مبادلہ کما کر بھیج رہے ہیں۔ اب اس پہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ انہیں کس نے کہا کہ وہ جا کر محنت کریں۔ اس کا ایک بہت اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس موجودہ صورتحال میں جب ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ شکنجہ ہمارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ ملک ایک فیلئر سٹیٹ بن چکا ہوا ہے، اور ان حالات میں اگر کوئی طبقہ مثبت کردار ادا کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر محنت مزدوری کر کے اس ملک کے قیام کا، اس ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت اوورسیز پاکستانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس وقت اوورسیز پاکستانی کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے۔ جیسے ہم پہلے مانتے نہیں ہیں، لوگوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش نہیں کرتے،
ان کی صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب بعد میں ہمیں بہت دیر بعد یاد آتا ہے کہ ہم نے ان کو سلوٹ پیش کرنا تھا، انہیں خراج تحسین پیش کرنا تھا، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ اپنے اوورسیز پاکستانی کو سلوٹ پیش کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو نئی ویڈیوز آتی رہیں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔